تو جہاں جہیز کا لین دین برا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تو کہتا ہوں کہ جہیز کا شادی والے دن بارات والے دن سجانا برا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری آپ کی حالت یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اپنی بہن کی شادی کرتے ہیں، تو اس کا جہیز چارپائیوں پر سجا دیتے ہیں بڑھیا ٹینٹ لگا کر۔ یار دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور تحفے میں دے رہے ہیں، دوسروں کو کیوں دکھلا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے کہ ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے، خان صاحب نے حد کر دی، کمال کر دیا، بڑا دیا، اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا۔ یار تم نے تو داد وصول کر لی، چوپالوں اور بیٹھکوں میں تمہارے تذکرے بھی ہونے لگے، تندوروں پہ بیٹھ کے عورتیں باتیں بھی کرنے لگی، تمہارے نام کے جھنڈے بھی گڑ گئے، مگر تم نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچے ابھی آئے، تم نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور باپ کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح کو روزانہ اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے 10 روپے کم دے دینا لیکن مجھے کام پہ اپنے ساتھ لے چلو، لیکن کوئی اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب دھوپ کی چمک پڑتی ہے اور اس کو مایوسی ہوتی ہے کہ اب شاید مجھے کوئی لینے کے لیے نہیں آئے گا، تو وہ ڈبہ اٹھا کر کے روٹی والا واپس جب گھر کی جانب جا رہا ہوتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں۔ آج وہ جب گھر سے آیا تھا تو گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی سے کہہ کے آیا تھا کہ آج جو مجھے رقم ملے گی میں اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا، اس کا گھی لے کر کے آؤں گا، یا اس سے تمہاری ضروریات خرید کر کے لے کے آؤں گا۔ لیکن آج بھی وہ خالی ڈبہ روٹی کا پلٹا کر کے جب واپس گھر کی جانب جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے گھر کی دہلیز نہیں ہوتی، پلسرات ہوتی ہے، اور اندر گھروں میں کپڑے سی کے اور لوگوں کے گرد گھروں کے اندر برتن مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب آج بھی یوں اپنے باپ کو واپس خالی ہاتھ آتا وہ دیکھتی ہیں تو جو کچو کے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مطابق اس کے پاس ہے۔ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور باپ کی بیٹیاں بھی گئیں۔ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو چھلکے کس کا سہارا ٹوٹ گیا۔ کاش کہ ہم نے ان درد مندوں کے زخموں کو، ان درد مندوں کے دردوں کو ہم نے سمجھا ہوتا، ان کے رستے و زخموں پر ہم نے مرہم رکھی ہوتی، اور ہم نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو عام کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا،